अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शाहजहान है। मैं डायरेक्टर हूँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है इग्नाइट, वो उन्होंने फ़ंड किया हुआ है और इसकी मैनेजमेंट जो है वो एलएमकेटी, एचबीएल, पीटीसीएल मिलके करते हैं और ये एनईटी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में है। और यहाँ पे हम यंग लोगों के साथ काम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर। दुनिया भर में अगर हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं वो दुनिया को आगे लेके जा रही हैं, और दुनिया की टॉप 5 कंपनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई हैं और वो एक एक कंपनी जो है वो ट्रिलियन डॉलर्स की है। और हमारे मुल्क का जो टोटल डेट है वो 100 बिलियन डॉलर्स का है। सो एक एक कंपनी हमारे मुल्क के टोटल डेट से 10 गुना बड़ी है। तो हम लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं जिनके ज़रिए हमारे मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। और आज हमारे साथ आए हुए हैं वसीम अख्तर साहब, ही इज़ द मेयर ऑफ़ कराची। और किसी भी यंग बंदे का जो है अपने शहर के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। आप वहाँ पे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, आपने वहाँ पे आगे जाके शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं। सो एक एक रिलेशनशिप होता है शहर के साथ और शहर पे डिपेंडेंट होता है। शहर की सक्सेस आपकी सक्सेस होती है, दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर शहर तरक्की नहीं करेगा, शहर कामयाबी नहीं करेगा, तो फिर जो यंग लोग हैं वो उस शहर में अपनी लाइफ को इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वो किसी और शहर में जाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि शहर जो है वो अच्छे हों, हरे भरे हों, साफ़ सुथरे हों, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हों। और ये सारी चीज़ें जो है मेयर के ऑफिस से कनेक्टेड हैं। जिसकी ओनरशिप है शहर की, जिसको शहर को आगे लेके जाना है, विज़न देना है और हमें डायरेक्शन देनी है। और हमने सब ने मिलके हम सारे सिटी गवर्नमेंट और सिटीज़न दोनों इकट्ठे रहते हैं, वो एक ही हवा सांस लेते हैं, एक ही तरह की जगहों पे खाने खाते हैं। ये हमारे बच्चे किसी के दोस्त होते हैं, किसी के पेरेंट्स आपस में दोस्त होते हैं। सो ये कोई कंपटीशन नहीं है बिटवीन कि गवर्नमेंट अलग है और सिटीजन अलग है। सिटीजन और गवर्नमेंट इज़ बेसिकली सिटीजन्स का कलेक्टिव एक्शन है कि हमने मिलके किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है और वो मिलके एक्शन ले रहे हैं और हमारा काम उनको सपोर्ट करना है, उनका काम हमें सपोर्ट करना है। सो आज इसीलिए हमने वसीम साहब को दावत दी थी कि हमारे पास जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेकीज़ हैं, इनके साथ मिलके हम शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इस यंग जनरेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कर सकते हैं। सो पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आप आए हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक आपने? मैं समझता हूँ मैंने देर की यहाँ आने के लिए, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। और मेरी एक मुलाकात रेहान साहब से हुई थी, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया ये, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जिन मसाइल में मैं घिरा हुआ हूँ इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही पेचीदा किस्म के इश्यूज़ हमारे शहर के हैं और उनमें मैं इन्वॉल्व था हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं उसके, ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसीज़ और बैड गवर्नेंस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें मैं नहीं जाता। जो शक्ल है सबके सामने है शहर की, और ये कोई 10-12 साल में, 15 साल में ये शहर इस कंडीशन में पहुंचा है और इसमें सब हमारा अपना कसूर है। किसी को ब्लेम करना बेकार है। आजकल मीडिया पे सिर्फ ब्लेम गेम ही चल रहा है। इससे हमें आगे निकलना होगा, चीज़ें ठीक करनी होगी। जो होना था वो हो चुका, सब ने ख़राब किया इसको। इसमें हमारी भी बहुत गलतियां हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। जो कर सकते थे वो हमने नहीं किया। खैर, मैं आई एम वेरी हैप्पी, बहुत मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ मैं आपके इनविटेशन पे आया हूँ और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस शहर में। मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, यहाँ के जो भी आपके मेंबर्स हैं यहाँ वो जानते हैं, वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इनको एक्सप्लोर करना है, इनको टैप करना है। मेरे पास KMC है और मेरे पास अबाउट 30-35 डिपार्टमेंट्स हैं और उसके बाद फिर हमारा नीचे जो सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है, वो भी तकरीबन हमारे पास ही हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस शहर के लिए, यहाँ के मसाइल हल करने के लिए, यहाँ के लोगों को अवेयरनेस देने के लिए।
آپ کی جو بھی ایکسپرٹیز ہیں جن کی وہ ہم استعمال کرنا چاہیں گے. اور میں نے تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہا ہے کہ آپ میرے آفس میں بھی ایک آفس بنا لیں. یہ موسٹ ویلکم. کیونکہ ہم سب کی اب ذمہ داری ہے. اب دنیا میں بھی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اتنا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. جو لوگ وہاں کے, ابھی میں مثال دے رہا تھا کہ ہیوسٹن میں پاکستانی کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے, اور جتنا بھی بزنس کمیونٹی ہے انڈین اینڈ پاکستانی, وہاں کا جو میئر ہے اس نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں پرفارم کر سکتا. اٹس لائک دیٹ ان ہیوسٹن. اور سب سے زیادہ اسٹرانگ پاکستانی ہیں وہاں, انجینئرز, ڈاکٹرز, بزنس کمیونٹی, بزنس مین, اور بہت پیسہ وہ ہیوسٹن پہ لگاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں فار اے بیٹر لائف. ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے ہم انویسٹ کرتے ہیں دبئی میں اور لندن میں. وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے. وہ لوگ اپنے آنے والی جنریشن کو بہتر بنانے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. تو ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انکوبیشن سینٹر ہے کے ایم سی کے ساتھ اس کا ایک الحاق ہونا چاہیے, اس کا ایک ایم او یو ہونا چاہیے. میں پھر ریپیٹ کروں گا, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ دیر کی میں نے یہاں آتے کوئی بات نہیں, دیر سے شروع کیا لیکن ہم نے شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں ود یور سپورٹ, ہے نا. جو ہم لیک کرتے ہیں, ہمارا وہی ٹپیکل سسٹم ہے جو ہمارے ملک کے اندر ایک گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے, اس سے باہر نکلنا ہے. آپ کا جو کام کرنے کا ایٹماسفیئر میں نے دیکھا ایسے ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے ہمارا. تو وی کین چینج دیٹ, وی کین ڈو لاٹ. ہمارے پاس اسپیس بھی ہے, اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ان کو صرف گائیڈنس چاہیے, راستہ دکھانا ہے, تو ہم کر سکتے ہیں. تو آئی ویلکم یو آل ٹو کے ایم سی, اینڈ آپ بھی آ کے وزٹ کریں ہمارا آفس. اور جس طرح سے ڈپارٹمنٹس چلتے ہیں, ہمارے جو میجر ڈپارٹمنٹس ہیں, دیٹ از انجینئرنگ اینڈ فائنینس, میونسپل سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, ہیلتھ ہمارے پاس ہے وہ. تو جو چند ایسے ڈپارٹمنٹ جو ڈائریکٹلی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں عوام کو, ان کو آپ دیکھیں کہاں ہم بہتری کر سکتے ہیں, کہاں ہم چیزیں آگے بڑھا سکتے ہیں. صحیح. ایک چیز میں, وہ ہمارا ایک میڈیم ہے سب لوگوں کا, ہماری جنریشن کا, میرے سے چھوٹے والوں کا بھی نہیں ہے اور میرے سے بڑے والوں کا بھی نہیں ہے. میرے سے چھوٹے والے بھی انسٹاگرام پہ چلے گئے, میری والی جنریشن جو فیس بک کے اوپر ہے. سو اس کے اوپر بھی یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر پبلک اسپیسیز کی بڑی کمی ہے. ہمارے یہاں ہر اسپیس جو ہے وہ کسی کی ہے. یعنی کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں اگر کوئی ریسٹورینٹ بھی بنتا ہے تو اس میں اسٹریٹ کیفے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ استنبول چلے جائیں, پیرس چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, تو وہاں پہ جو ان کا اسٹریٹ فوڈ کلچر ہے وہ ایک بڑا کی ایلیمنٹ ہوتا ہے جو سارے شہر کو خوش رکھتا ہے اور لوگوں کو انگیج رکھتا ہے. ہمارے یہاں یہ کہ اگر تو آپ 1000 روپے 2000 روپے خرچ کر کے کیفے کے اندر بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ باہر بیٹھیں گے تو انلیگل ہے. سو کے ایم سی کے لیول پہ یہ جو اسٹریٹ فوڈ کلچر اور لوگوں کے لیے کوئی سسٹم کہ جس کے اندر لوگوں کو پبلک اسپیسیز کے اندر کام کرنے کی بھی اجازت ہو, آپس میں انگیج کرنے کی. یعنی مثال کے طور پہ طارق روڈ جو ہے اس میں سیٹرڈیز کو نائٹ بازار کیوں نہیں لگ سکتا ہے, جو کہ رات کو پوری سڑک کے اندر دکانیں جب بند ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ اوپن ہو. اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پہ سوچا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے. شاید دنیا کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ دنیا میں باقی شہروں میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر لیں. سو اس میں کے ایم سی کا کوئی رول ہو سکتا ہے, کیونکہ اوبیسلی بہت ساری ایریاز آپ کی. بالکل ایسا ہے, ہو سکتا ہے. جو اسٹارٹنگ میں آپ نے بات کی کہ یہاں ایک ہمیں ڈیفیکلٹی یہ آتی ہے کہ کراچی میں لینڈ کنٹرول صوبے کا بھی ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی ہے, بلدیہ جو میونسپیلٹی ہوتی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے. لائک وی ہیو لینڈ آف ریلوے لینڈ ہے ادھر, سول ایویشن کی ہیں, کے پی ٹی کی لینڈ الگ ہیں, پھر 6 کینٹونمنٹس ہیں ان کی لینڈ الگ ہے. تو میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا ڈیوائڈ ہوا ہے یہ شہر, مگر کے ایم سی کی لینڈ ہے, بالکل ہے. اور ہم کچھ ہمارے 109 ہماری سڑکیں ہیں جن کو ہم مینٹین کرتے ہیں. تو ان سڑکوں پہ جیسے آپ بتا رہے ہو, یہ میرے ذہن میں بہت پہلے تھا
کہ دنیا میں ہوتا ہے نائٹ بازار, لوگ وہ ٹریفک بند کر دیتے ہیں, اس طرح بند کر دیتے ہیں, تو وی کین ڈو دیٹ. اور ہمارے پاس ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کچھ سڑکیں جہاں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہو تو رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو, مگر آرگنائز کر کے نہیں ہو رہا. فٹ پاتھوں پہ وہ بچھا دیے ہیں, کڑھائی گوشت کھا رہے ہیں سب, اس قسم کی چیزیں تو ہو رہی ہیں, مگر وہ بھی بیچارے. سو پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے کام ان کو انلیگل ہم مکس کر دیتے ہیں. کئی دفعہ انکروچمنٹ اور اسٹریٹ فوڈ کلچر اور کون سی چیز جو ہے انلیگل ہے اور کون سی چیز کلچر بناتی ہے, اور ہم نے اس چکر میں ہم کلچر کو پہن گئے. ہم سیکیورٹی کے چکر میں ہماری جس طرح پارکوں کی بھی بات ہو رہی تھی فلیر ہال کے بارے میں, کہ وہاں پہ وہ اب وہ دیوار بنائی جا رہی ہے, دروازے لگ جائیں گے, آپ 10 بجے کے بعد نہیں آ سکتے, جبکہ ابھی وہ اوپن اسپیس ہے جس کے اندر لوگ کسی بھی وقت جا کے بیٹھ سکتے ہیں. سو ہمارے یہاں بہت دفعہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسپیسیز کو جو ہے نا سیکیورٹی اور کنٹرول کے نام پہ سٹیزن کے لیے بند کر دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھاس کو بچا رہے ہیں. ہم مطلب اوبیسلی ریزنس اس کے دیے جا سکتے ہیں, اور بڑے لوگ, ہم میرے سے بڑی عمر کے لوگ جو زیادہ سمجھدار ہیں, وہ اسی طرح سے جس طرح سے بچپن میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو بڑے کہتے تھے کہ کرکٹ کیوں کھیل رہے ہو, شیشہ ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح سے ہر بڑا جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے روکنے کے لیے تیار ہوتا ہے فوراً سے. ایسا ہے. سو اس کے لیے کیا ہمارے پاس ہیں اسپیس. ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا نام ہے ایمپریس مارکیٹ کی انکروچمنٹ ختم کی ہے, اور اس کو ہم نے باؤنڈری لگا دی ہے, ناٹ دا وال, گرل لگائی ہے, اور اندر گھاس اگا دی ہے, اور اب ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم وہی فائنینس کا ہے کہ ہم کوئی چیز شروع ہی نہیں کر سک رہے. ادھر بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. ہمارے پاس کشمیر روڈ پہ بہت لمبا ایک اسٹریچ ہے, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, جہاں چائنا گراؤنڈ اگر آپ نے سنا ہو, جہاں شادی ہال بنے ہوئے تھے, وہ سب ہم نے ریموو کر دیے ہیں. تو اب وہ گراؤنڈ کی شکل اختیار کر گیا. اور کافی جگہیں ہیں, ایسی اسٹریٹس ہیں. اگر آپ نے وہ کے پی ٹی کی بلڈنگ کے سامنے ایک جگہ دیکھی ہو جو شاہد عبداللہ صاحب نے بنائی تھی, کون سا سکون چوک, ہاں سکون چوک میں تبدیل کر دیا اسے. تو اس قسم کی جگہیں ہیں, نکالی جا سکتی ہیں. ہم آپ کو بھیج بھی سکتے ہیں کون کون سے علاقے ہیں, کون کون سی جگہیں جہاں ہم نائٹ بازار یا کچھ کوئی اور ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں.